السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ اور آج ہم شروعات کریں گے سلطان نور الدین زنگی کی قسط نمبر 24 سے۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی جو پہلی بار صلیبیوں کے شہر مارم پر حملہ آور ہوا تھا اور انہیں سامنے زیر کیا تھا، تو انہوں نے سلطان کے سامنے فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے محاصل میں سے نصف سلطان کو ادا کیا کریں گے۔ اور نہ صرف یہ، یورپ سے مزید آنے والے صلیبیوں بلکہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے کہنے پر بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ سلطان سے عہد کیے گئے نصف محاصل ادا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے علاقوں میں سے جو مسلمان کے علاقے تھے ان پر ایک طرح سے چھاپے مارتے ہوئے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسد الدین شیرکو نے جب مارم کے باغی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے رخ کرنا چاہا تو ان کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا شہر کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل آیا، اس لیے کہ اس وقت ان کے حوصلے بلند تھے۔ دوسرے مختلف شہروں میں رہنے والے صلیبیوں اور ادھر ادھر کے صلیبیوں نے رہ کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے والے صلیبیوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور یہ طے پایا کہ جب اسد الدین شیرکو مارم سے باہر مارم کے حفاظتی لشکر کا رخ کرے گا تو صلیبیوں کا دوسرا متحدہ لشکر کسی مناسب جگہ پر شیرکو کو حملہ آور ہو کر اس کی شکست کو یقینی بنائے گا۔ اس طرح صلیبی چاہتے تھے کہ ایک بار سلطان کے لشکر کو شکست دے کر برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کا ایک اور لشکر بھی مسلمانوں کے شہر سیدہ کے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور وہ سیدہ شہر کا محاصرہ کرنے پر بھی تلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ ایک طرح سے صلیبیوں کا تیسرا بڑا لشکر تھا۔ شاید ایسے کر کے صلیبی نور الدین زنگی کے لیے تیسرا محاذ کھولنا چاہتے تھے اور ایک چوتھا محاذ بھی تانک جھانک کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے علاقوں کے اندر جلیش کے مقام پر بھی صلیبیوں کو ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا، اور سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ جلیش میں جمع ہونے والے صلیبیوں پر بھی تھی، بلکہ اس نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ مارم سیدہ اور دوسرے مقامات پر متصادم ہونے والے صلیبیوں سے شیرکو اور مجدد الدین نپٹے۔ ساتھ ہی اس نے یہ احکامات بھی جاری کر دیے تھے کہ مجدد الدین شیزر کا انتظام درست کرنے کے بعد وہاں اپنا کوئی نائب مقرر کر کے فوراً شیرکو کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ شیرکو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب مارم کے نواح میں پہنچا تو اس نے دیکھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صلیبی لشکر بالکل اپنی صفوں کو درست اور استوار کر چکا تھا۔ ان سارے علاقوں میں کام کرنے والے سلطان کے وقائع نگاروں اور مخبروں نے دشمن کی نقل و حرکت اور ان کی حالت سے نہ صرف شیرکو بلکہ شیزر سے کوچ کر جانے والے مجدد الدین کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ لہٰذا مارم کے اس لشکر کے سامنے آتے ہی شیرکو ان پر اندھیروں پر گھنی موجوں میں موتمر کی رقصاں انگلیوں لرزاں شب میں تاروں کے اجلے حروف کے اندر سے نزول کر جانے والے تقدیر کی بدترین عذابوں اور رخشندہ در رخشندہ لمحات کی تخیل کی نگینہ کاری میں بھوکی گرسنا نگاہوں اور دھان کی پالیوں پر اترتی پرندوں کی ڈاروں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ صلیبی یہ امید رکھتے تھے کہ وہ لشکر شیرکو اپنے ساتھ لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی تعداد چونکہ ان کے لشکر سے کم ہے، لہٰذا وہ شیرکو کو واضح شکست دے کر پسپا ہونے مجبور نہ کر سکے تو کم سے کم اسے اتنی دیر تک اپنے ساتھ تو ضرور الجھائے رکھیں گے جب تک ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر شیرکو کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر ان پر فتح و کامرانی کو یقینی بنا دیتا۔ تاہم شیرکو نے شروع ہی میں تیز اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے مارم کے اس لشکر کی حالت قیام، رات کی اندھیروں میں تھکن، بے حوصلگی اور ناچتی نارسائی، مال و سال کی سے ناکامیوں میں جذبوں اور خواہشوں کے اضطراب سے بھی بری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود صلیبی شیرکو کے مقابلے پر جمے ہوئے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ شیرکو کے تیز حملوں کے باعث نہ صرف یہ کہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے لشکریوں کے اندر ایک طرح کی بددلی بھی پھیل رہی ہے، اس کے باوجود شیرکو کا سامنا اس امید پر کر رہے تھے کہ جو ہی ان کی مدد کے لیے آنے والے صلیبی شیرکو پر حملہ آور ہوں گے تو جنگ کا پانسا فوراً پلٹ جائے گا۔ لیکن مارم کے صلیبیوں کی بدقسمتی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر ابھی مارم شہر سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا کہ اچانک ایک طرف سے مجدد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ اسی صلیبی لشکر پر پرانے سال خوردہ اشجار کو مار گرانے والے برہم بگولوں کی تاز خانوں، خیموں کی دھجیاں تک اڑا دینے والے آہوں کی طرح
پیچ و تاب کھاتے وقت کی بدترین طوفانوں اور فاصلوں سے الجھتے راستوں پر بے نام و ننگ قصوں اور سالوں کی ریگ پر برسوں پرانے نقوش تک کو آنسو کی نمی کی طرح مٹا دینے والی بے ایمان دشت کی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ شیرکو کی طرح لمحوں کے اندر مجددین نے بھی اس صلیبی لشکر کی حالت دھندلائے مفہوم ستم کے پرجفا دشت میں جذبوں کی بکھری داستانوں اور دھواں فضاؤں میں صدیوں پرانے کھنڈروں سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ صلیبی لشکر زیادہ تر مجددین کے تیز حملوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ بھاگ کر مارم کا رخ کرے اور مارم کے لشکر سے جا ملے، لیکن مجددین نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ مجددین نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیبی مارم کے صلیبیوں سے جا ملے، لہٰذا وہ ان کی راہ روک کھڑا ہوا، تیز حملے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ مخالف سمت بھاگے۔ دور تک مجددین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں کافی نقصان پہنچانے کے بعد وہ پلٹا اور جس قدر ساز و سامان اور خوراک کے ذخائر وہ اپنے ساتھ لیے سفر کر رہے تھے ان پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر وہ مارم کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک مارم شہر کے نواح میں بھی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے کہ مارم کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والے لشکریوں پر سلطان نور الدین زنگی کا کوئی اور لشکر حملہ آور ہوا ہے اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی شیرکو کے سامنے شکست کو تسلیم کیا اور بھاگ کر شہر داخل ہو کر محصور ہو گئے۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد جس قدر سامان مجددین کو ملا، اسے سمیٹتے ہوئے جب وہ اس جگہ آیا جہاں مارم شہر سے باہر شیرکو نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا، تب اس نے دیکھا اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ شیرکو اس کے استقبال کے لیے اپنے لشکر سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ قریب آ کر مجددین اور اس کے پیچھے چھوٹے سالار اپنے گھوڑے سے اتر گئے۔ اسے دیکھتے ہی بڑے شفقت امیز انداز میں شیرکو نے اسے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے۔ مجددین بھاگ کر شیرکو سے گلے ملا۔ شیرکو نے کئی بار اس کی پیشانی چومی۔ بڑی رقت امیز آواز میں وہ مجددین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجددین، تو نے اس صلیبی لشکر کو جو میری پشت پر حملہ آور ہونے کے لیے طول رہا تھا، شکست دے کر ایک ناقابل یقین معرکہ سر کیا ہے۔ میں وقت کی بدترین غاروں میں صلیبی جلال کی طرح اٹھنے والی تیری جرأت مندی جسموں کی نیلی اور پیچیدہ رگوں میں آتش لاوے کے احساس کی طرح دوڑ جانے والی تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجددین، ٹھہرے وقت کے جلال میں تیرے جیسے جوان ہی اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے زخموں میں یہ چھریاں دھونے والے فرعون کی ستوت، نمرود کی سی کہرانی اور شیطان سا تمرد رکھنے والوں کے خلاف فطرت کا جلال، ہولناک طاقتور موت اور فنا کے گھاٹ اتارنے والی جیروت کی طرح نیا رنگ دکھا جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیری جان نثار، تیری ہر عظمت شجاعت کو سلام کرتا ہوں۔ مجددین علیحدہ ہوا اور شیرکو کو دونوں شانوں سے پکڑ کر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہہ رہا تھا، اسدالدین شیرکو، میرے محترم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مارم کے نواح میں آپ نے جو مارکہ سر کیا وہ میرے مارکے سے بھی کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اسدالدین، ہم دونوں بھائی موت کنویں اور سناٹوں کے جنگل میں اپنی تلواروں کی دھار اور اپنے نیزوں کی دانی سے اپنی تاریخ کے ماتھے کی سنہری تحریروں، اپنے ساحلوں، اپنے سفینوں، اپنے جذبوں کے پل میں ڈھلتے عزائم، اپنے رفت گاؤں کی عظمت، اپنی گزرے ماہ سال کی ستوت کی حفاظت اور پاسبانی کے پابند ہیں۔ خدا کی قسم، میں جب بھی کسی دشمن کے روبرو ہو جاتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں، اللہ جی، اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو اسے خوشی سے گلے لگا لوں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی قوم، اپنی ملت کی پاسبانی کے لیے اگر مجھے 1000 بار بھی زندہ ہونا پڑے تو میں خوشی محسوس کروں گا، تاکہ وقت کے دھندلوں میں ایک کرب مسلسل تلاطم کا اضطراب، سلگتی قیامت اور جھلتا عذاب بن کر اپنی قوم، اپنی ملت کی حفاظت، اس کی پاسبانی، اس کی عظمت اور ستوت کا دفاع کر سکوں۔ شیرکو نے ایک بار پھر مجددین کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ شیرکو کے کہنے پر مجددین نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب شیرکو اور مجددین نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مارم کا محاصرہ کریں گے، زوردار انداز میں مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ شیرکو اور مجددین کے نظائم کی اطلاع جب مارم والوں کو ہوئی
ہوئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ شیر کو سے انہوں نے صلح کی درخواست کی اور پھر انہوں نے شیر کو اور مجددین کے سامنے سلطان نور الدین زنگی کے لیے اطاعت فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ شیر کو اور مجددین کو چونکہ ابھی سیدھا کے صلیبیوں کا رخ کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے محرم کے لشکری کی اس اطاعت کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ محرم سے سیدھا کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سیدھا کی اس مہم میں پہلی بار شیر کو کا بھائی نجم الدین ایوب اور اس کا بیٹا یوسف بن نجم الدین شامل ہوئے۔ یہ وہی یوسف بن نجم الدین تھا جس نے آنے والے دور میں تاریخ کے سنہری حروف پر صلاح الدین ایوبی بن کر نمودار ہونا تھا۔ مسلمانوں کے شہر سیدھا کے نواح میں صلیبی خوش بختی کو بدبختی، شادمانی کو مایوسی اور نفرت میں تبدیل کر دینے والے شدید کرودھ کی گرم رو مایوسی پھیلاتے بھنور سے کھیل رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سیدھا شہر کے نواح میں مختلف بستیوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا شہر کے نواح میں جمع ہونے لگے تاکہ شہر پر قبضہ کر لیں۔ جس وقت وہ سیدھا شہر میں جمع ہو کر اپنی قوت اور طاقت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے تھے، عین اسی لمحہ شیر کو اور مجددین ان پر وارد ہوئے اور صحرائی زروں اور زندگی کی پیشتہوں ہیجان آفرین سمندر ہر شے کو تحلیل کرتی ازلی پناہ ابدی گہرائیوں تک میں سرایت کر جانے والی ویران ہولناک کائفتوں، آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازوں اور ستوت جبروت کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والی بے روح خوفناک قوتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ صلیبیوں کے وہ عساکر جو سیدھا کے نواح میں جمع ہوئے تھے، انہیں مسلمانوں نے موقع ہی نہ دیا، نہ انہیں جوابی کارروائی کرنے کی مہلت دی اور انہیں اپنے تیز حملوں میں روندتے ہوئے بدترین شکست دے دی تھی۔ اس لڑائی میں دشمن کی ایک کثیر تعداد کام آئی، شکست اٹھا کر باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مسلمان لشکریوں کے ہاتھوں قید بھی ہو گئے۔ مورخین یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ اس جنگ میں جن صلیبیوں کو قیدی بنایا گیا، ان میں محرم کی نصرانی حکمران کا بیٹا بھی شامل تھا، جو صلیبیوں کے لشکر میں ایک نائٹ کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ یروشلم کا بادشاہ بالڈون ایک جنگجو طبیعت کا مالک انسان تھا۔ وہ دن رات سلطان نور الدین زنگی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو اپنے لیے خطرناک خیال کرتا تھا، لہٰذا نہ کسی طرح سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے چوکتا نہ تھا۔ یورپ سے آنے والے صلیبی جن مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تو یہ ان کے خوب مدد کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے دہشت گردوں اور فساد برپا کرنے والے نصرانیوں کی سرگرمیوں میں بھی ان کی خوب مدد کرتا تھا، عنایت کرتا تھا۔ چونکہ سلطان نور الدین زنگی اس کے آئے دن کی سازشوں سے تنگ آ چکا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ جلیش کے مقام پر جو بالڈون کے کہنے پر صلیبیوں کا لشکر جمع ہو رہا ہے، اس پر ضرب لگائے۔ یہ مقام بالڈون کی حدود کے اندر تھا، لہٰذا سلطان نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ چند میل دور تک بالڈون کی سلطنت میں آگے بڑھتا چلا گیا اور جلیش کے مقام پر جمع ہونے والے صلیبیوں سے جب ٹکرایا تو صلیبیوں کے اس لشکر میں اس وقت بالڈون کے لشکریوں کی بھی بڑی تعداد تھی۔ سلطان اور اس کے لشکری جو ظلمت کو مہتاب راہوں کے غبار کو کہکشاں سنگ کو بجھے ہوئے شعلوں کو برقی کوندوں زرے کود شپے کنار شبنم کو پہلا محدود میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے تھے، انہوں نے دشمن کے اس لشکر کی بڑی تعداد کو کوئی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں نے دیکھا جو لشکر ان کے مقابل کے مقام پر تھا وہ کم سے کم سلطان کے لشکر سے 10 گنا سے بھی زیادہ تھا، لیکن سلطان اس کے لشکر سے ٹکرا گیا۔ جلیش کے مقام پر بالڈون کی لشکریوں اور دوسرے صلیبی کارندوں نے ایک طرح سلطان اور اس کے لشکریوں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ سلطان کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے اس قدر خوفناک انداز میں تیر اندازی کی کہ دشمن یوں محسوس کیا جیسے برق تپاں کی لہروں نے انہیں اپنا ہدف اور نشانہ بنا لیا ہو، لہٰذا شہرت کی عظمت کے پندار کے متلاشی صلیبیوں، قلبدنوں کی انجمنیں اور لالا رخوں کی محفلیں برپا ہونے والے ان نصرانی لشکریوں کے پاس سلطان کے سامنے سے بھاگ جانے کے علاوہ چارہ نہ رہا۔ جلیش کے مقام پر دشمن پر شدید ضرب لگانے کے بعد سلطان دمشق کی طرف چلا گیا، جبکہ سیدھا کے نواح میں صلیبیوں کو مار بھگانے کے بعد شیر کو اور مجددین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کا رخ کر گئے تھے۔ مرسینہ اور مشال دونوں حویلی کے پہلو میں جو پھلدار پودوں کے درخت تھے انہیں پانی دے رہی تھی کہ جمارہ تیز تیز چلتی ان کے پاس آئی۔ مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ میری بہن، تھوڑی دیر کے لیے پودوں کو پانی دینا ترک کر دو، چلو دونوں کو
मैं और अबीरा थोड़ी देर बाद तुम दोनों के साथ मिलकर पौधों को पानी देते हैं। मरसीना और मिशाल के हाथों में जो पानी देने वाला बर्तन थे वो इन्होंने ज़मीन पर रख दिए। कुछ देर वो सवालिये से अंदाज में जमारा की तरफ देखती रही, फिर धीमे से लहजे में इसे मुखातिब करते हुए मरसीना ने पूछ लिया, जमारा मेरी बहन खैरियत तो है? जमारा मुस्कुरा दी, कहने लगी, सब खैरियत है, तुम मेरे साथ आओ। दोनों इसके पीछे हो ली। जमारा इन्हें नए बनने वाले इस मकान में ले गई जो इसके और शमसुद्दीन के हिस्से में आया था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वहाँ इनके ताया सिमरौन के अलावा इनकी खाला इज़ाबेल भी बैठी थी। मरसीना, जमारा और मशाल तीनों आगे बढ़कर इनके सामने बैठ गए। कुछ देर खामोश रहीं, फिर मरसीना और मशाल की तरफ देखते हुए सिमरौन कह रहा था, मरसीना और मशाल मेरी दोनों बेटियों, तुम दोनों मुझे ऐसे ही अजीज़ और मोहतरम हो जैसे जमारा। बेटी, चंद दिनों पहले एक इंतहाई नाजुक मौजू पर हमसे अमीर मजदुद्दीन की वालदा आबदा ने गुफ्तगू की थी। तब से अजीब तरह की सोचों में उलझ चुका हूँ। मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। जहाँ तक मरसीना का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है जिसे ज़िंदगी के साथी के तौर पर अमीर मजदुद्दीन नसीब हुआ है। देखो बच्चियों, मिशाल की वजह से इस हवेली में अब एक नया मौजू उठा है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मेरी बच्ची, मैं तुम पर वाज़िया करना चाहता हूँ कि हम लोग जुल्म और जबरियत की लहरों के मारे हुए थे। इन लोगों ने हमें शराबों की धूल, जरस्तों के मुंतशिर जहन पर खूनी दस्तकों के खौफ और सिसकते मदूम होते हुए लम्हों से निकाल कर आसूदगी, खुशगवारी, चाहतों की सदाकत और मुकद्दर की लामहदूद शादाबियों से हमकनार किया। मेरी दोनों बच्चियों, इनके साथ रिश्ता तय होने और इनसे तारुफ होने से पहले हम लोग आंखों से गिरता अश्क थे। इन्होंने हमें खुशहाली की नगर का बासी बना दिया। हम लोग ज़िस्त की शाखों का खुश्क होता पता थे। ये लोग हमें बहारों पर आए गुलिस्तान में ले आए। मेरी बच्चियों, ये बड़े अजीम लोग हैं। इन्होंने हमें गम की नहा गहराइयों, बुरे दिनों के पुराने अलमियों से निकाल कर खुशी और आसूदगियों के ढांचे और मुकद्दर खुश बख्शती के पायों से हमकनार किया है। इनके हम पर ऐसे एहसानात हैं कि अगर हम एक गुलाम की हैसियत से या सारी उम्र इनकी खिदमत करते रहें तो इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। मरसीना, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ तुम मजदुद्दीन के साथ बेहद खुश हो। मजदुद्दीन के साथ तेरी मोहब्बत लामहदूद है। मजदुद्दीन भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। अब मेरी बच्ची, जो इस हवेली में मशाल का मामला उठा है तो इस सिलसिले में हम सब से आबदा ने मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद चली गई थी। मैं नहीं जानता इसने तुम दोनों के साथ क्या फ़ैसला किया। ना ही हमसे किसी को इस मौजू पर मज़ीद बात करने का मौका मिला और इसका फ़ैसला जानने की हिम्मत और ज़रूरत हुई। आज मैंने कुछ सोच कर तुम दोनों बहनों को बुलाया है। इस वक्त जमारा भी यहीं बैठी थी, मेरी बेटी अबीरा भी बैठी है, तुम्हारी खाला इज़ाबेल भी है। देखो मेरी बच्चियों, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे इस घर का माहौल ख़राब हो जाए और इस हवेली में 4 सू फैली मोहब्बत नहुसत का शिकार हो जाए। मरसीना, मेरी बेटी, इस मौका पर मैं खुसूसियत से तुम्हें ये कहूँगा कि मिशाल के मामले में इंतहा पसंद ना हो जाना। मेरी बेटी, ऐसा ना हो कि सीधे रास्ते से भटक कर हम सब भूल भेलों की तरफ जाने वाली पगडंडियों में खो जाएं। यहाँ तक कहने के बाद सिमरौन जब रुका तो इसकी तरफ देखते हुए मरसीना कह रही थी, बाबा, मैं आपकी गुफ्तगू का मतलब और मुद्दा समझ रही हूँ। बाप के मरने के बाद आप ही मेरे बाप हैं। मिशाल के भी निगहबान और निगरान आप ही हैं। बाबा, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं कि मिशाल के मामले में मैं अमीर मजदुद्दीन से किसी किस्म की बहस ना करूँ, मिशाल को अमीर की ज़िंदगी का साथी बनाने में ज़िद और हट धर्मी से काम ना लूँ। बाबा, आप मुतमईन रहें। पहले मैंने अम्मा से बात की थी, वो खुद अमीर से बात करें, लेकिन अब अम्मा ने जो हम दोनों के सामने फ़ैसला दिया है ये वो है कि ख़ुद इस मौजू पर अमीर से मैं बात करूं। अगर अमीर ने मिशाल को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने में खुशी से आमादगी का इजहार कर दिया तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। अम्मा ने भी यही कहा है कि अगर इस सिलसिले में अमीर ने पसो पेश की तो फिर इस मौजू पर अम्मा खुद इनसे बात करेंगी। बाबा, आप मुतमईन रहे, इस सिलसिले में मैं ऐसे मौके नहीं उठने दूंगी कि हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाए। मरसीना जब तक बोलती रही सब खामोश रहे। मिशाल बेचारी की इस मौका पर गर्दन झुकी हुई थी, परेशान और फिक्रमंद थी। मरसीना जब चुप हुई तो इसने अपनी गर्दन सीधी और सिमरौन की तरफ देखते हुए वो कह रही थी, खालू, इस गुफ्तगू का बाइस मेरी ज़ात है। आपको यकीन दिलाती हूँ मैं आप लोगों की अजियत और तकलीफ़ का बाइस नहीं बनूंगी, लेकिन इस मौका पर मेरी भी एक गुजारिश है। मैं अपने दिल की बात खोलकर अपनी बहन से कह चुकी हूँ। अगर अमीर मुझे अपनाने पर आमादा हो जाते हैं तो समझूंगी कि ये मेरी खुशकिस्मती है। अगर इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब सब लोगों से मेरी
میری التماس ہے کہ مجھے کہیں اور شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور مجھے اس حویلی میں پڑا رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں اپنی زندگی کے باقی دن یہی مجروح حیثیت میں گزارنا زیادہ پسند کروں گی۔ سمرون نے ایک شفقت بھری نگاہ مشال پر ڈالی، پھر وہ بڑی ہمدردی اور محبت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مشال میری بیٹی، زندگی خداوند قدوس کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ دیکھ بچی، زندگی کے صفا کرتاس پر کبھی راحت کی تحریریں رقم ہوتی ہیں، کیونکہ زندگی گونا گون جیتی رہتی ہے۔ کبھی یہ شعر و ادب کا گلستان ہے، کبھی وصل کا شبستان، کبھی یہ ہجر کے غموں کا طوفان، کہیں یہ داغ اور اضطراب، کہیں سوچوں کی بے درد آنگن اور کہیں ظلمتوں کی اندھیر نگری جیسی بھی ہے۔ زندگی کی کہیں خوشبو کا پیکر، جادونی شباب اور آبشاروں کی تراخوں سے بھی زیادہ پرکشش ہے۔ بیٹی، ہر لڑکی کو رسمیں دنیا کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، ہونٹوں کو سی کر بھی ماں باپ کی آنگن کی دہلیز کو چھوڑنا ہوتا ہے، ورنہ رسموں کے ٹھیکیدار رستے کی زبان کھول کر ایسی باتیں کرتی ہے کہ پرامن خاموشی بھی اذیت کا کوہرام بھرپا جاتی ہے۔ بیٹے، شادی کے بغیر مرد عورت دونوں کی زندگی بنجر زمین، جہنم کی مجبور تنہائیوں اور ماتم سرائے سے بھی بدتر ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا میں تمہیں کسی بھی صورت مشورہ نہیں دوں گا کہ پوری زندگی مجروح زندگی بسر کرو۔ بیٹی، جس طرح مرسینہ اور جمارہ کا گھر آباد ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس طرح تم بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہو۔ سمرون جب خاموش ہوا تو اس بار مشال کی بجائے مرسینہ بول اٹھی، کہنے لگی، بابا آپ فکر مند اور پریشان ہوں، ہم سب کی کوشش ہوگی کہ مشال مجروح اور تنہا زندگی بسر نہ کرے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس سے کس قدر محبت پیار ہے، میں اسے دکھ اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ ایزابل اب تک خاموش رہتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی، باری باری بیچاری پریشانی کے عالم میں کبھی مشال کبھی مرسینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی موقع پر وہ بول اٹھی، مرسینہ میری بیٹی، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ تم اور جمانہ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو۔ ایسی خوشی ہم مشال کے دامن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے دل کی کیفیت کا کب کا علم ہو چکا ہے۔ اگر امیر مجد الدین اسے اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ مشال کی بھی خوش قسمتی ہے۔ اس طرح ہم سب ایک ہی احاطے میں اتفاق اور پیار سے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اور عابدہ کے کہنے کے باوجود امیر مجد الدین مشال کو اپنانے کی حامی نہیں بھرتا تو پھر بیٹی، نہ مجد الدین کو مجبور کیا جائے نہ مشال کو۔ مجد الدین تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتا رہے، اور مشال اگر بغیر شادی کے یہاں رہنا چاہتی ہے، ہمیں چھوڑ نہ جانا چاہے، تو اس کو بھی اجازت ہوگی کہ یہ اپنی خوشی سے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ اس موقع پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مشال کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی اٹھا لیا، پھر وہ سمرون اور ایزابل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ دونوں بالکل بے فکر رہیں، میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ہماری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ برا نہ مانے تب ہم دونوں جان کہ ہمیں باغ کے پودوں کو پانی دینا ہے۔ اس پر جمارہ اور عبیرہ بھی اٹھی اور کہنے لگی، چلو چاروں مل کر باغ کے پودوں کو پانی دیتے ہیں۔ جب سر ہلاتے ہوئے سمرون نے انہیں اجازت دی تو وہ چاروں باہر نکلی اور بھاگ بھگ کر چاروں باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔